موجودہ مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو ہر شخص جو سوچ اور سمجھ رکھتا خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جو حال ہمارے بھائی فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطین اس پر کس قدر نرغے میں کہ یہود اور نصارہ فلسطین اور مسلمانوں کو، یا یوں کہیے کہ قبلہ اول جو مسلمانوں کا، اس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کے مسلمانوں کا حال بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے حوالے سے غزوہ بدر اس مہینے میں ہوا، جس نے تقریباً 1000 کفار مشرکین اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ جمع ہوئے، اور مسلمانوں کی تعداد قریب 313 تھی۔ کفر اور اسلام کی یہ پہلی جنگ بدر کی سرزمین پر لڑی گئی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اور رب کریم سے ملتجی ہیں کہ مولا، آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ حضور کی چادر مبارک کندھے سے زمین پر آ گئی، اور صدیق اکبر نے کہا اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ یہ واقعات رمضان ہی میں ہے۔ اور مسلمانوں کی عظیم شخصیت اور ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اور شہادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ ان تمام عنوانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ گوشے اور آپ کی شہادت اور کئی مسائل جس کا تعلق ہمارے مذہب، مشرب اور مسلک اہل سنت سے ہے، ان کو بھی بیان کیا جائے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ میں نے یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی، بظاہر بڑا عجیب لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کلام کرنا، اور آیت میں نے کون سی پڑھی؟ محترم حضرات، اس آیت کا ظاہر تو آپ نے یقیناً سمجھ لیا کہ عموماً علماء سے بعض و تقریر میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہم نے اس کو اس لیے تلاوت کیا کہ ایک تفسیر کے مطابق اس کی تفسیر، اس کے معنی یہ ہے، فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آپ کی رسالت کے مان بعد فرما والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑی سخت، رحماء بینہم، مگر آپس میں بڑے رحم دل۔ پھر فرما تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب اگر تو جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ لوگ جو حضور کے ساتھی ہیں، انہیں جب تم دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے پاؤ گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہونی چاہیے، اشداء علی الکفار سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات مراد لی جائے، رحماء بینہم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات لی جائے، اور تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی کی ذات لی جائے۔ جو اوصاف چار بیان کیے گئے، اگرچہ یہ چاروں اوصاف پوری جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان میں موجود اور پائے جاتے، لیکن ہر ایک نے اس میں شہرت پائی۔ مثلا یوں سمجھیں کہ سب سے زیادہ ساتھ صدیق اکبر کو میسر آیا، اس لیے فرما والذین معہ کا مصداق وہ ہونا چاہیے۔ کفار مشرکین پر تو سارے صحابہ بہت سخت، مگر اس میں شہرت حضرت عمر نے پائی رضی اللہ عنہ، فرما اس سے مراد وہ ہونا چاہیے۔ حلم، صبر، درگزر، یہ سارا مادہ پوری جماعت صحابہ میں، لیکن یہ عنصر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں بدرج اتم، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عثمان کی ذات ہونی چاہیے۔ اسی طرح تمام اوصاف میں لوگ جو مشہور ہیں، حضرت علی رضی اللہ اس میں مشہور ہیں کہ نماز کی ادائیگی میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ وہ اس طرح
کہ کوئی ایسی چیز جنگ میں آپ کے لگ گئی جو اس زمانے کے ہتھیار تھے اور وہ آپ کے بدن میں پیوست ہو گئی، وہ چیز لوہے، جب اسے کھینچا جاتا تو حضرت علی اس کی تاب نہیں لاتے، چیخ نکل جاتی اور وہ آپ کے بدن سے نہیں نکلتا۔ بعض لوگوں نے جب آپ کو دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو نماز میں وہ اس قدر محو ہو جاتے، اللہ کی یاد میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنی جسم اور اپنی تکلیف اور دوسری جانب ان کی بالکل طبیعت مائل یا ذہن مائل نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے پھر یہ اہتمام کیا کہ جب حضرت علی نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں اس وقت اسے نکال لیا جائے تو حضرت علی کو بالکل پتہ نہیں لگے گا، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حالت نماز میں تھے اور وہ چیز آپ کے بدن سے کھینچ لی گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بالکل بھی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تو فرماتے تراہم رکعن سجدہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہونی چاہیے۔ غرض یہ تو اس آیت کے حوالے سے تھا۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق عام معلومات جو ہر مسلمان کو اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں اس قدر معلومات ہونی ضروری۔ حضرت علی کا نام علی، ان کے والد کا نام ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی بھی۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے فرزند۔ اسی طرح ان کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا، اگرچہ ان کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے، حضور کی صاحبزادی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور کتابوں میں یوں لکھا ہوتا ہے فاطمہ بنت اسد۔ یہ حضرت علی کی والدہ۔ ہم اہل سنت و جماعت کے مطابق یہ بات ذہن میں رہے، ابو طالب کی ایمان لانے کا ہماری کتابوں میں ذکر نہیں، ان کا ایمان لانا ہماری کتابوں سے ثابت نہیں۔ شمول الاسلام اعلی حضرت کا ایک مستقل رسالہ، اس میں یہ تک لکھ دیا گیا کہ حضور نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، ابو طالب تم میرے کان میں کلمہ کہہ دو تاکہ کل قیامت میں تمہارا شفیع بن جاؤں۔ اعلی حضرت کی یہ عبارت ہے، کلمہ نہ کہنا تھا نہ کہا، گناہ وہ کیا جس کی مغفرت نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور کی حمایت کی وجہ سے حضرت ابو طالب جو ہیں ان پر قیامت میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، مگر اور دوسری روایتوں میں ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا سب سے کمتر عذاب یہ ہے کہ پیر میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے جس سے دماغ ہانڈی کی طریقے سے کھولے گا۔ تو اور عذابوں کا کیا حال ہوگا؟ تو ان کا ایمان اسلام لانا ہماری کتابوں سے ثابت نہیں، اگرچہ بعض لوگ ان کے ایمان کے قائل، اور انہوں نے جتنے اس میں دلائل دی ایک ایک دلیل کا رد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک علیحدہ سے کتاب میں اس کا کر کے ان کے سب کے جوابات دے دیے ہیں۔ وہ جو علمی حضرات ہوں جو دیکھنا چاہیں وہاں ملاحظہ فرما لیں، یہاں اس قدر یا زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت جب جوش میں ہو تو کبھی کبھی رحمت کی جانب ایسے مائل ہوتے۔ ان کا جب وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد جب ان کو قبر میں اتارا جانے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضور نے فرمایا ٹھہر جا۔ ٹھہرنے کے بعد کیا ہوا؟ لوگ سمجھے نہ جانے کائی کے لیے روک دیا گیا۔ حضور نے سب کو روک کر خود ان کی قبر میں لیٹے، تھوڑی دیر تک ان کی قبر میں لیٹے، کائی کے لیے لیٹے تاکہ اپنے جسم سے اس قبر کو برکت دی جائے۔ قبر میں لیٹے اور لیٹنے کے بعد نکل گئے۔ اب فرمایا کہ ان کو قبر میں رکھ دو، انشاءاللہ گویا اب میری برکت سے یہ قبر انہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس سے پتہ لگا
کہ یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکتساب فیض زبردستی کر لیا کرتے تھے، بلکہ حضور کا دریائے رحمت جب جوش میں آئے تو اب خود بھی اس طریقے سے فیض پہنچا دیا کرتے کہ قبر میں لیٹ کر اور فرما اب ان کی قبر انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا اشارہ ہو جائے تو قبر کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ یہ کرم حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ کیا، اور مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ اسلام لے آئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، بعض اکابر صحابہ کا اس معاملے میں یہ گویا مذہب ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ایک بحث چلی، ایک بحث تو یہ چلی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت زید ابن حارثہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، اور ایک حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ یہ بات یوں سمجھ میں آتی کہ ظاہر ہے کہ حضور پر جب سب سے پہلی وحی آئی تو سب سے پہلی وحی آنے کے بعد حضور کا سب سے پہلے جو سابقہ اور معاملہ ہوا وہ ظاہر ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہوا کہ جب حضور پر وحی آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی کہ میرے شوہر یہ کہتے کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا جس کا نام جبریل تھا، کہتے ورقہ بہت زیادہ عمر رسیدہ تھے کہ ان کی پلکیں جو ہیں وہ بالکل ڈھلک گئی۔ ورقہ ابن نوفل جب جبریل امی کا نام سنا تو انہوں نے اپنی پلکوں کو ایسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد حضور کا دیدار کیا، فرما جبریل یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا کرتا، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور بعض علماء نے کہا چونکہ اس کی تصدیق کر دی اس لیے ورقہ ابن نوفل کو بھی حضور کے صحابہ میں شمار کیا گیا۔ ایک اور حدیث ایک ام المومنین بیان کرتی ہیں حضور سے کہ میں نے ورقہ ابن نوفل کو سفید کپڑوں میں خواب میں دیکھا تو حضور نے فرمایا ورقہ ابن نوفل کو اگر تم نے سفید کپڑوں میں خواب میں دیکھا تو وہ جنتی ہے۔ اسی لیے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والے لوگ ہیں یہ تعبیر اسی طرح کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے مرحوم کو اگر خواب میں سفید کپڑے پہنا ہوا دیکھے تو یہ تعبیر ہے کہ اللہ نے اس پر رحم فرما دیا اور وہ گویا جنتی ہے۔ لمبی بحث ہے اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، غرض کہ سب سے پہلا جو سابقہ حضور کا پڑھا ظاہر اپنی شریک حیات کے ساتھ تو حضرت خدیجہ کبریٰ جو ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور سب میں مشہور روایت یہ ہے جس پر تمام لوگوں کا تقریباً اتفاق وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اب بہت سارے حضرات جو اس نشے و فرات کو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ پہلے وہ ایمان لا پہلے وہ ایمان لا، ارے بھائی ایک ہی تو ہوگا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رب کریم ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، فرمائے چاروں باتیں بالکل درست ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ کیسے اختلاف نہیں، چاروں میں یہ اختلاف ہے، پہلے وہ ایمان لا پہلے وہ لا۔ فرما سنو یوں تقریر کی جا سکتی ہے کہ کوئی پوچھے کہ جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے، وہ ابو بکر صدیق۔ بھائی بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے، وہ حضرت علی۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے، وہ خدیجہ الکبریٰ۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے، وہ زید ابن حارثہ۔ لہذا بات بالکل درست ہو گئی۔ اب رہی صاحب حضرت علی جب ایمان لائے، ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 8 برس، ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 9 برس، اور ایک قول جو مشہور ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر شریفہ اس وقت 10 برس کی تھی، جبکہ اس زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ غرض کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یوں اس تعریف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ کہیں آپ لکھا ہوا پڑھیں کہ سب سے پہلے ایمان حضرت علی لائے تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ خلفشار نہ آئے کہ مولوی تو آج تک ہم سے یہ کہتے رہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، تو یہ خاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 برس کی عمر میں اوائل ہی میں ایمان لے آئے۔ اب ان کی وہ فضیلتیں جن میں اور صحابہ کرام بمشکل سے ہی کوئی شریک ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے
اپنی سب سے پسندیدہ صاحبزادی جس سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے فرمایا. اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور کی ایک صاحبزادی، کیونکہ اگر ایک مان لی جائے تو ان کا کام آسان ہو جائے گا، اور اگر 4 مانی جائیں تو ان کا کام مشکل ہو جائے گا. اگر حضور کی 4 صاحبزادیاں مانی جائیں تو 2 ماننا پڑے گا کہ حضرت عثمان کے نکاح میں ہے، اور وہ لوگ کہ جو 4 صاحبزادیوں کے قائل نہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جب تک تبرہ نہ کر لیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اب کیا کیا جائے؟ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم یہ حضور کے نکاح میں، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یہ کہ دیگر ان کا وصال ہوا. ان کے وصال پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دی تو فرمایا عثمان اگر تمہارے اس نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ یہ کہ دیگر انتقال کرتی رہتی تو میں 40 کے 40 تم سے دیا دیتا. اور علماء فرماتے دنیا میں جب سے دنیا معرض وجود میں آئی حضور کی بعثت تک کوئی خوش نصیب ایسا نہیں گزرا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں ہو وجود حضرت عثمان کے. ہم اہل سنت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذو نورین جوڑا نور کا. یہ ایسا نور کا جوڑا حضرت عثمان کے نکاح میں تھا. غرض یہ 1-2 تو ان کے نکاح میں. شیخ محقق کی تحقیق یہ ہے سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب نام تھا ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا. اور حضرت ابو العاص کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو خود حضور کے داماد دوسروں کی فوج میں تھے اور بعد میں وہ ایمان لائے. ان سے ایک صاحبزادی بھی ہے. کتاب الصلاۃ مشکات شریف میں ان کی صاحبزادی کا تذکرہ بھی موجود ہے جو حضرت زینب کے بدن سے ہے. اور ابو العاص جو ہے وہ ان کے والد ہیں اور وہ ان کا نام تھا امامہ. مشکات میں ضمن یہ حدیث آئی کہ حضور نے دوران نماز ایک بچی کو اپنی گود میں لے لیا اور وہ امامہ تھی. یہ امامہ حضور علیہ السلام کی نواسی تھی جو حضرت ابو العاص سے اور اپنی بیٹی حضرت زینب کے بدن سے تھی. اب اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے ہمارے نزدیک وہ منکر قرآن، وہ قرآن کا منکر ہے. سنیے متن قرآن کا کہتا سبحان اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی علیہ السلام تم اپنی تمام بیویوں سے کہہ دو، وہ بناتک اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دو. اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کی آیت یہ ہوتی قل لازواجک و بنتک، اپنی تمام زوجات جو ازواج ہیں ان سے کہہ دیجئے اور اپنی ایک بیٹی سے کہہ دیں. جب قرآن پڑھتا وہ بناتک معلوم ہوا کہ حضور کی بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں. اب فضیلت یہ اپنی جگہ، یہ ساری تینوں صاحبزادیاں اس وقت پیدا ہوئی جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. ایک قول یہ اعلان نبوت کے بعد جو صاحبزادی پیدا ہوئی وہ حضرت فاطمہ ہیں. یہ فضیلت دوسری صاحبزادیوں میں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے ان کا نکاح فرمایا اور نکاح فرمانے کے بعد ایک روایت میں ہم نے پڑھا حضور علیہ السلام نے نہایت سادہ نکاح اور مختصر قسم کا جہیز. اگر آج وہ جہیز دے دیا جائے جو حضور نے اپنی صاحبزادی کو دیا، ارے صاحب گولیاں چل جائیں، کئی لوگوں کا قتل ہو جائے اور لوگ کہیں کیا ہمیں جیسے مذاق کے لیے کہ ایک مٹکا ایک چارپائی اور جناب ایک آدھ رضائی اور ایک کا تم نے دے دیا ہمیں. تو وہ جہیز مختصر تھا حضور نے اپنی صاحبزادی کو دیا اور اس کے بعد ایک پیالے میں پانی لیا، پانی لے کے اس پر دم کیا. دم کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے حضور نے فرمایا میں نے تمہاری نسلوں کو شیطان کے مکر و قید سے بچا دیا، شیطان کے مکر و قید سے تمہیں بچا دیا. یہ حضور نے پانی لے کر دم کر کے اور جناب ان پر چھڑکاؤ کر دیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری زندگی کا آغاز ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ویسے تو کئی فضیلتیں موجود ہیں، چند اس نے ہی یہ ہیں. سوائے غزوہ تبوک کے حضرت علی نے تمام غزووں میں شرکت فرمائی. اور وہ واقعہ حدیث میں یوں ہے کہ آپ نے فرما علی
ہم جا رہے غزوہ تبوک میں اور تم گھر بار کی بچوں کی اور مدینہ منورہ کی نگرانی کرو. یعنی ایک طرح سے انہیں جنگ سے واپسی تک اپنا مختصر وقت کے لیے اپنا خلیفہ متعین کیا. تم نیابت میں رہو. اس زمانے میں جب کوئی غزوہ یا جنگ ہوتی تو یہ صحابہ کا ایمان اور ان کی حرارت ہر شخص اس میں جانے کا متمنی ہوتا. کہیں ایسا نہ ہم اس ثواب سے بچ جائیں, محروم رہ جائیں. حضرت علی نے کہا حضور آپ ہمیں بچوں میں چھوڑ جا رہے, یعنی میں تو جہاد کی فضیلت سے محروم رہ جاؤں گا تو آپ بچوں میں چھوڑ جا رہے ہیں یہاں, گویا میں یہاں کیا کروں, وہاں جا کر جہاد کروں, اس کی فضیلت کو پاؤں. حضور نے فرمایا نہیں, تم یہاں بال بچوں کی نگرانی کرو, اہل خانہ کی نگرانی کرو. علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہارون کا مقام. تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون ہیں, تو تم حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح میرے ساتھی ہو. مگر سنو, فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو. کیا سمجھے آپ؟ یہ جو احمقانہ ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ حضور کی اطاعت کرنے میں بھی آدمی نبی بن جاتا ہے, حضور کی فرما برداری سے بھی آدمی نبی بن جاتا ہے. مرزا نے یہ کہا کہ ذلی نبوت یہی تو ہے, بروزی نبوت یہی تو ہے. مجھے بتائیے اس کائنات میں ایمان سے کہیے سب سے بڑھ کر صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی مطیع فرما بردار ہے؟ حضرت فاروق اعظم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی مطیع فرما بردار ہے؟ حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی فرما بردار ہے؟ حضرت علی سے بڑھ کر کوئی فرما بردار ہے؟ اگر نبی ہوتے تو یہ ہوتے. کیوں؟ لیکن انہوں نے فرمایا لا نبی آبادی, میرے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں, لیکن تم میرے دربار میں ایسے ہو جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ہے. یہ کلمہ جب حضرت علی سے کہا حضور نے تو ان کو ایک بڑی طمانیت اور ایک خوشی محسوس ہوئی, اور غزوہ تبوک سے لوٹنے تک تمام پر ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ پر رہی. بظاہر ایک یہ فضیلت, ایک تو یہ کہ حضور کے داماد, اور ان کو اگر یوں کہا جائے کہ ایک فضیلت تو یہ کہ حضور کے داماد, اور ایک فضیلت یہ کہ امام حسن کے والد, ایک فضیلت یہ کہ امام حسین کے والد. یہ بھی فضیلتیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ساتھ آپ کی بڑی مارکۃ العرب جنگ تھی جو غزوہ خیبر کہلاتا. حضور غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے, حضرت علی بھی انہوں نے ساتھ. اس زمانے میں بھاری بھرکم قسم کے ہتھیار نہیں ہوتے جیسے توپ یا گولا کہ کوئی بڑی دیوار کو گرا دیں یا کوئی ایسی آڑ سامنے آ جائے اس کو تباہ کر دیں, ایسا کوئی ہتھیار نہیں تھا. ہتھیاروں کی قسمیں یہی دو تین تھی. ایک تو مسلمانوں کا ہتھیار سواری کے اعتبار سے سب سے بہترین گھوڑا, اور اس کے بعد اونٹ. سامان حرب میں تلوار, نیزہ, برچھی اور جناب زیادہ سے زیادہ تیر کمان یہی ہوتے. بچنے کے اوزار کیا ہیں؟ لوہے کے خول ہوا کرتے تھے, ہاتھ میں چڑھانے, بدن میں پہننے کے, اور جناب سر پر رکھنے کے, تاکہ کوئی حملہ کرے تو اس سے بچا جائے. جب یہودیوں کا معاملہ مسلمانوں سے پڑا اور مسلمانوں نے تابڑ توڑ حملے کیے, یہودیوں نے کیا کیا کہ ان کے حملوں کی تاب نہ لا کر کے جب دیکھا ہم شکست کھانے والے ہیں تو خیبر کا پھاٹک انہوں نے بند کر دیا. بار بار یہی کرتے کئی حملے مسلمانوں کے ناکام کر دیے. اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت غیرت کا مقام تھا کہ ایک امت جو یہودیوں سے لڑ رہی اور اس کا نبی اس کے ساتھ, ان کے نبی ان کے ساتھ, اور فتح و نصرت نہیں ہو رہی. ایک دن ہمارے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں, کل میں ایسے کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح و نصرت لکھ دی, اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ اللہ اس سے محبت کرتا, وہ اللہ سے محبت کرتا, رسول اس سے محبت کرتا, اور وہ رسول سے محبت کرتا. ایسے شخص کو میں علم دوں گا. یہ اعلان تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ نہیں کہ اس بات میں بے چینی پھیلی کہ کریڈٹ کون لے جائے گا, نہیں, ہر آدمی تیار تھا کہ شاید یہ شرف مجھے ملے, شاید حضور کی نظر کرم مجھ پر ہو جائے. لیجیے صاحب, صبح صحابہ جمع ہونا شروع ہو گئے, سب آ گئے. حضرت علی موجود نہیں. حضور نے فرمایا علی کہا رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں کہا حضور ان کی تو آنکھ میں مرض ہو گیا, وہ تو آشوب چشمے مبتلا, وہ تو بیمار. فرما انہیں بلاؤ. حضرت علی کو بلایا. لوگ جان گئے کہ فاتح خیبر حضرت علی ہوں گے. یہ صاحب حضرت علی کو بلایا, کہا حضور میری تو آنکھوں میں آشوب چشم ہے,
گویا بیمار ہوں میں. حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا, دونوں آنکھوں میں لگا دیا. وہ اسی وقت بھلے ہو گئے, بلکہ امام جلال الدین سیوطی نے تو یہ تک لکھ دیا کہ ساری زندگی کبھی آنکھوں میں کوئی مرض ہی پیدا نہیں, پوری زندگی کوئی مرض پیدا نہیں ہوا, اور وہ آنن فانن بھلے چنگے ہو گئے. اور آپ نے ان کو جھنڈا دیا, جیسا کہ فرمایا کہ اللہ نے کس کے ہاتھ پر فتح و نصرت لکھ دی. اب کی مرتبہ جب یہودیوں پر اللہ بولا, انہوں نے وہی حرکت کی کہ جب دیکھا کہ مقابلے کی تاب نہیں, سب اندر گھس گئے اور پھاٹک بند کر کے بیٹھ گئے. اب مسلمان سینکڑوں پھاٹک پر تیر برسائیں, گولیاں تو تھی نہیں جناب, نیزے برسائیں, کوئی ہوتا ہی نہیں تھا اتنا مضبوط پھاٹک. سبحان اللہ, روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانی پشت کر کے کھڑے ہوئے اور پورے پھاٹک کو اپنی قوت کے ساتھ اپنی پشت پر لے لیا. یعنی جو اس کی جو فصیل اور دیوار, اس سے حضرت علی نے اسے اکھیڑ لی, اور اکھیڑنے کے بعد امام جلال الدین سیوطی کے بقول ایسی ترتیب سے رکھ کر اور اس کے نیچے بیٹھ گئے کہ ساری فوج جو ہے وہ پھاٹک کے اوپر سے گزر کر قلعے میں پہنچ گئی, اور آنن فانن یہودیوں کو تہس نہس کر دیا. ایک پوری فوج کا مقابلہ جب حضرت علی سے ہوا, وہ دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اس نے تو فتح کر لیا. جب پوری فوج ان کی طرف مائل ہوئی تو اتنا بڑا پھاٹک جو تھا حضرت علی نے اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا. اب بتاؤ اتنی بڑی ڈھال کے آگے کون آتا. یہ آنن فانن میں خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. دو روایتیں موجود ہیں طبرانی. ایک روایت تو یہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے اس کو بڑی مشکل سے ایک طرف سے دوسری طرف کھسکانا چاہا تو ہم نے کہ 40 آدمیوں نے پھاٹک کو اٹھایا. اور اسی میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے کے بعد 80 آدمیوں نے پھاٹک کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ 80 آدمیوں سے ہلا بھی نہیں. اب آپ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کا کیا عالم تھا. یہ قوت ایمانی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور یوں کہیے کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے جو کلمہ نکل گیا اس کی تکمیل تھی کہ میں ایسے شخص کو کل علم دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے ہاتھوں پر فتح و نصرت رکھ دی ہوگی. اور خیبر کا قلعہ الحمدللہ 7ویں ہجری کی اور یہ فتح ہو گیا. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی. عزیزان گرامی, حضرت علی کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے بہت کم عمر یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. کہا حضور میں تو نا تجربے کار ہوں, میں تو جوان, مجھے تو فیصلوں کا اتنا تجربہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے پر ہاتھ مار کر دم فرما دیا اور دعا فرمائی. حضرت علی فرماتے جس دن سینے پر ہاتھ پڑا اور دعا اور دم ہوا حضور کا, قسم خدا کی پوری زندگی میں نے جتنے فیصلے کیے ہیں مجھے اپنے فیصلے میں کبھی بھی تردد نہیں ہوا کہ شاید یہ فیصلہ مجھ سے غلط ہو گیا ہو. کبھی بھی تردد نہیں ہوا. اور ایک روایت تو خیر عام روایتوں میں مل جائے گا آپ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قضاءت کی نشست پر ہوتے تو بطور خاص حضرت علی کو اپنا مشیر رکھتے. جب کوئی فیصلہ آتا تو مشورہ کرتے, فرمائیے اس میں آپ کی کیا رائے ہے. تو حضرت علی مشورہ دیتے, حضرت عمر غور فرما کر فیصلے صادر فرماتے. ایک فیصلہ جو بہت طویل ہے جس کا وقت نہیں, حضرت عمر رضی اللہ فیصلہ کچھ کرنا چاہتے, حضرت علی نے کچھ مشورہ دیا, اس مشورے پر حضرت عمر نے فیصلہ کیا. اور فیصلہ کرنے کے بعد یہ تاریخ 7 جملے حضرت عمر نے فرمایا, لوگوں گواہ رہنا اگر آج علی مجھے مشورہ دینے والے نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ فیصلہ مجھ سے غلط ہو جاتا. حضرت علی سے مشورہ کر کے میں نے فیصلہ کیا. اللہ کا کرم ہے کہ یہ فیصلہ درست ہوا, اور آج اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. اس سے ان حضرات کے تعلق کا بھی پتہ لگائیے کہ آپس میں کس قدر شیر و شکر ہیں. عزیزان گرامی, یہ تمام حضرات, غرض یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضیلتیں اپنی جگہ, اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی شکل کو دیکھنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے. کوئی آدمی اگر کچھ نہ پڑھے
صرف حضرت علی کسی محفل میں بیٹھے ہو تو حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی فرمایا گیا کہ عبادت ہے. اس سے اندازہ لگائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان گرامی مقام کتنا بلند اور کتنا بالا. اب آئیے وقت کی کمی کے اعتبار سے دو تین بہت ہی ضروری باتیں. تینوں خلفاء جو گزرے سب کے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی. لہذا جو آج کل حضرت علی کے دعوے دار ہیں ماننے والے عزیزان گرامی خوب یاد رکھیے کہ بغیر کسی تردد کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تینوں خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کی. ایک یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. ایک بات یہ کہ سب سے پہلے حضرت علی جو ہے وہ خلافت کے گویا اہل تھے اور دوسروں کو خلافت مل گئی اور حضور نے تو ان سے فرمایا تھا کہ علی میرے بعد تم خلافت کے مستحق ہو. شیعہ حضرات کی مستند کتاب جو ہماری لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے, آپ چاہیں تو اس کا فوٹو بھی لے جائیے صفحے کا. حضرت علی سے کسی نے بڑی محفل میں پوچھا علی یہ بتاؤ کیا حضور نے تمہیں کوئی وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو یا تم میری نشید پر جلوہ گر ہو اور تمہارے نام پورے خلافت نکلے؟ حضرت علی نے فرمایا بالکل غلط ہے, حضور نے میرے لیے کوئی وصیت نہیں کی. اگر حضور میرے لیے وصیت کرتے تو میں اپنا حق لینے کے لیے سب کچھ کر گزرتا, مگر حضور نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ خود حضرت علی سے پوچھے کیا کہتے, کہا حضور نے یہ کیوں نہیں کیا کہ مجھے کہہ دے کہ میں خلیفہ ہوں گا. میرے آقا نے یہ وصیت مجھے اس لیے نہیں کی کہ کہیں خلافت ایک خاندان ہی میں ہو کر نہ رہ جائے. یہ قول جو ہماری یہاں بخاری اور مسلم کا درجہ ہے, شیعہ حضرات کے یہاں حیات القلوب اتنی ہی مستند کتاب ہے ان کے علامہ امام ملا مجلسی کے خطبات, اس میں یہ جزیہ موجود ہے. حضرت علی نے صاف انکار کر دیا کہ میرے لیے حضور نے کوئی وصیت نہیں کی کہ میں خلیفہ بنوں گا. البتہ ہم اہل سنت کا تقریباً اس پر اجماع کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں. ہوا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے کہ حضرت عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. آپ کی زوجہ جو اس وقت آپ کے نکاح میں, اس لیے کہ وہ دونوں صاحبزادیاں جو وصال فرما چکی تھی, وہ جب اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو ان کی انگلیاں کاٹ دی گئیں. تو ہوا اختلاف یہ ہوا صحابہ میں, جو اہل سنت کا مذہب ہے وہ سن لیجیے تاکہ کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں. اور یقین جانیے کہ مذہب مہذب اہل سنت یہ ہے, کوئی بھی ایسا شخص کہ جس نے حالت ایمان میں پیارے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا اس سے کتنا ہی بڑا گناہ سرزد ہو جائے مگر آپ کے دل میں میلان نہیں ہونا چاہیے. اختلاف یہ ہوا کہ حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ, ان کا مطالبہ حضرت علی سے یہ تھا کہ جناب آپ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیجیے. مطالبہ بالکل معقول تھا کہ ایک امیر مسلمانوں کے بڑی بے دردی کے ساتھ 40-50 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر انہیں قتل کیا گیا اور آپ طرف نظر کیے ہوئے. ان کا مطالبہ بالکل درست تھا اور حضرت علی کا موقع اس لیے درست تھا, انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ معاملہ مقدر ہو گیا اور جناب دوسرے جو غنڈے بدماش بہت کبھی ہو گئے. اگر میں نے اس وقت خون کا مطالبہ کر کے ان کے خون کے بدلہ لینے کی کوشش کی, سلطنت اسلامیہ پارا پارا ہو جائے. امیر المومنین تو امیر المومنین, حکومت جو ہے اسلامی یہی ٹوٹ کر کے رہ جائے. ان کا موقع بھی بالکل درست تھا. تو ان حضرات میں کچھ شکر رنجش اور کچھ لڑائیاں ہوئی جو جنگ جمل کے اعتبار سے ہیں. لیکن اب سنیے اہل سنت کا مذہب کیا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ, خوب توجہ کیجیے, اسی کو ذہن میں رکھ. ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ تو بتائیے, یہ جو بعض صحابہ میں چپ کلیشیں ہو گئیں اور جنگیں ہوئی, ان میں حق پر کون؟ حضرت علی حق پر تھے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیق حق پر تھی, یا حضرت طلحہ, حضرت زبیر, ان میں کون حق پر تھا اور یہ معاملہ ہوا کیا؟ اب لیجیے حضرت عمر بن عبد العزیز کتنی پیاری بات کہہ گئے. آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی جنگ میں ہم تھے؟ کہ نہیں. کہا تمہاری ہماری تلواریں چلی؟ کہ نہیں. کہا جب اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو بھی محفوظ کر لیں. جب اللہ نے اتنا کرم کیا تھا, ہم اس جنگ میں تھے نہیں, اللہ نے ہمیں بچایا. جب اللہ نے ہمیں اور ہماری تلواروں کو بچا دیا, اب ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی بند رکھیں. یہ اہل سنت کا عزیزان گرامی مذہب ہے. اب خود آئیے حضرت علی کا معاملہ,
ایک کوئی حافظ قسم کا آدمی حضرت علی کی خدمت میں آیا اور ان کا تبرعی کہنے کہ علی یہ تو بتاؤ صدیق اکبر کے زمانے میں کیا ہوا؟ مانی زکات کو کچل دیا گیا، مسلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی جڑ کاٹ دی گئی، اسے قتل کر دیا، اور 1 لاکھ کے قریب جو توبہ کر گئے سے توبہ کر گئے، ورنہ ہزاروں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر نے قیصر و کسریٰ کو روم ڈالا، حضرت عثمان غنی نے کشتیوں کی جنگ میں عرب سے عجم تک کے فتوحات کرنا شروع کر دی۔ ایک فتوحات کی یلغار تمہارے زمانے میں کچھ نہیں ہوا، تم نے اتنی زیادہ کوئی فتح و نصرت نہیں کی۔ ہو سکتا حضرت علی کچھ اور جواب دیتے ہماری عقل و خرد کے اعتبار۔ حضرت علی نے بڑی پیاری بات فرمائی، سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا سنو ہوا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو ہوا اس لیے ہوا کہ ان کو مشورہ دینے والے میرے جیسے تھے، فاروق اعظم کے زمانے میں اس لیے ہوا ان کو مشورہ دینے والے میرے جیسے تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں اتنی فتوحات اس لیے ہوئی انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے تھے، اور میرے زمانے میں اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے تمہارے جیسے مل گئے۔ بالکل بند ہو گیا اس کا منہ اور چپ چاپ سے چلا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا کہ ان میں باہمی کتنا ربط اور کتنی مہربانی اور کتنی محبت تھی، تو اس لیے ہمیں کسی بھی صحابی پر زبان دراز کرنے کے لیے سوچنا چاہیے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ خارجی یہ قائم ہو گیا، اور خارجی فرقے ہی کے ایک شخص نے ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مکان سے مسجد جا رہے تھے نماز فجر ادا کرنے، اور اس زمانے میں تقریباً ان سے پہلے کے خلفاء اور خود حضرت علی کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ آواز لگاتے ہوئے جاتے کہ لوگوں چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ این اس وقت میں آپ کے قاتل نے آپ کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ تلوار جو ہے وہ بھیجے تک پہنچ گئی، اور مشہور ہے کہ 1 یا 2 دن ایسی حالت میں بھی حضرت علی زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے پڑھائی۔ اب آئیے آپ کے جنازے پر مختلف اخبار۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کی اولاد نے جو کوفے کا دارالامارہ ان نے آپ کو بڑی حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو خارجی اتنے سخت حضرت علی کے خلاف ہے کہ یہ شاید کہیں آپ کے جسم کو کھود کر نکالنا لیں اور نکالنے کے بعد بے حرمتی نہ کریں، وقتی طور پر دفنا دیا گیا اور پھر ان کو نکال کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کوئی بھی اکابر حضرات میں کسی کا بدن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوا بجو صرف حضرت علی کے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی کو نکالنے کے بعد اونٹ پر رکھنے کے بعد یہ اونٹ کو لے جایا جا رہا تھا مدینہ منورہ، راستے میں اونٹ کہیں غائب ہو گیا۔ عراق میں ایک فرقہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ گویا وہ اونٹ جس پر حضرت علی کا جسم تھا مدینہ شریف لے جا رہے وہ کھو گیا، تو عراق کا ایک فرقہ یہ کہتا کہ حضرت علی بادلوں میں اٹھا لیے گئے، ایک طبقہ تو یہ کہتا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار نجف اشرف میں ہے جہاں ہم اور آپ جاتے ہیں، جو معروف اور مشہور جگہ ہے نجف اشرف، وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، اور زیادہ تر اقوال اسی کے حق میں ہیں۔ بڑے بڑے وہ بزرگان جن جو کشف رکھتے تھے ان کا کہنا یہی ہے کہ حضرت علی کا مزار نجف اشرف میں ہے۔ ایک اور روایت ان کے نزدیک بہت مضبوط ہے، اب ہمارے نزدیک ہم کیا کہیں یہی کہتے تھے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا، کہتے ہیں کہ جس اونٹ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جسم تھا جب گم گیا تو گمنے کے بعد وہ اونٹ جناب ایسے گھومتا ہوا جناب کوفے وغیرہ سے ایران سے ہوتا ہوا افغانستان پہنچ گیا۔ تو اس وقت جو افغانستان ہم آپ سن رہے ہیں بہت ہی عالی شان مزار حضرت علی کا بنا ہوا جس میں ایک خلق خدا جاتی ہے جناب اور وہاں حاضری دیتی ہے۔ افغان علماء سے جب اس معاملے میں تبادلہ خیال ہوا تو ایک بہت بڑے افغانی علماء سے بات کی، ایک عالم سے کہنے لگا کہ 5000 کتابوں سے ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اصل حضرت علی کا مزار یہ ہے جو افغانستان میں ہے۔ اب ان کا مزار کہاں ہے اللہ بہتر جانے، لیکن ہمارے مشائخ یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار جو ہے وہ عزیزان گرامی نجف اشرف میں ہے، جو کوفے سے کچھ ہی فاصلے پر گویا وہ شہر واقع ہے۔ اب رہا ان کا مزار کہیں ہو، وہ ہمارے آقا ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور نے فرمایا
کہ اگر کسی کو جانچ پڑتال کرنی ہو کہ مومن ہے یا منافق، اس کو حضرت سعید ابن مسیب نے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ جو مومن ہوگا اس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوگی، جو منافق ہوگا اس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں ہوگی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور میں مومن اور منافق کو اسی سے پہچان لیتے تھے کہ جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہم پہچان لیتے یہ مومن ہے، اور جس کے دل میں حضرت علی کا بغض ہوتا اب پہچان جانتے کہ یہ منافق ہے. تو عزیزان گرامی، ہم اہل سنت و جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف یہ کہ محبت رکھتے ہیں بلکہ ان کی آل سے محبت رکھتے ہیں، پورے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. اور استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ خوب فرماتے ہیں کہ کیا اعلی حضرت یہ فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کی زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن ہوئی. اور ہم ان سب کے بارے حضرت علی ہو، صدیق اکبر ہو، پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے حسن سنی ہے. افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. وما علینا الا البلاغ.